ہاں، میں مانتا ہوں کہ میں مادیت پرست ہوں، اور یہ کہتے ہوئے مجھے بالکل بھی شرمندگی محسوس نہیں ہو رہی۔ مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا کہ میری بیوی مجھ سے محبت کرتی ہے یا نہیں۔ مجھے بس اس کی دولت نے اتنا متاثر کیا تھا کہ میں اس سے نکاح کرنے کو تیار ہو گیا تھا، اور اسی بات کی وجہ سے اتنی بڑی مصیبت میں پھنس گیا جس کے متعلق میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میرے بہن بھائی مجھے روکتے رہے، مگر مجھے کسی بھی چیز کی پرواہ کہاں تھی۔ مجھے تو عزت و فخریہ اور محبت بھی کی، جبکہ ان کے مقابلے میں دولت زیادہ چمکدار لگ رہی تھی۔ اس لیے میں نے ہر چیز کو ٹھکرا کر دولت کو چن لیا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ انسان ساتھ دے نہ دے، لیکن انسان کی بولی تو اس کا ضرور ساتھ دیتی ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ دولت کی خاطر اتنا بڑا قدم اٹھانے کو میں تیار ہوں۔ میرے ارد گرد کے لوگ مجھے روکتے رہے، مجھے پرواہ کہاں تھی۔ میں لفظ مکافات عمل سے انجان تھا، لیکن جب وہ میرے ساتھ ہوا تو میری روح لرز گئی۔ 2010 میں نے نور سے شادی کر لی، جو میرے ساتھ کاروبار میں شریف حاجی کی بیٹی تھی۔ وہ نہایت ہی متقی اور پرہیزگار تھی۔ وہ جہاں بھی جاتی پردہ کر کے جاتی۔ آج تک مجھے وہ دن یاد نہیں جب وہ میری اجازت کے بغیر گھر سے نکلی ہو۔ وہ بازار تک اکیلی نہیں جاتی تھی، جہاں جانا ہوتا وہ میرے ساتھ جاتی، ورنہ وہ جایا ہی نہیں کرتی تھی۔ اگر میں اسے اس کی ضرورت کی اشیاء لے کر نہ دیتا تو وہ زیادہ مانگ نہیں کرتی تھی۔ ایک دو بار کہتی، اگر میں نہ لے دیتا تو دوبارہ کہنے کی وہ ضرورت محسوس نہ کرتی۔ مجھے اس کی یہ عادات بہت پسند تھیں، حالانکہ مجھے اس کے اس رویے سے چڑھنا چاہیے تھا، مگر میں خود اس آزادی کا خواہ تھا۔ اس لیے میں نے اس کے اس رویے کو اس کی فطرت سمجھ لیا اور پھر اپنی زندگی میں ہی مگن رہا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے تو ہماری 15 سالہ شادی میں اس نے ایک بار آئس کریم کھانے کی فرمائش کی تھی۔ رات کے 12 بجے اسے آئس کریم کھانی تھی۔ جب اس نے خواہش کا اظہار کیا تو میں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ سردیوں میں آئس کریم کون کھاتا ہے۔ وہ بیچاری خاموش ہو گئی۔ اسے لگا کہ شاید میں اسے لے کر نہیں جاؤں گا، مگر اس کو اداس دیکھ کر مجھے بہت برا لگا تھا۔ اس لیے میں جیسے ہی باہر سے آیا تھا ویسے ہی اسے اپنے ساتھ لے کر چلا گیا۔ وہ رات کے 12 بجے بھی عبایا پہن رہی تھی۔ جب میں نے اس کو بولا کہ بالکل بھی رش نہیں ہوگا، اور اگر ہوگا بھی تو تمہارا شوہر تمہارے ساتھ ہے، تمہیں اتنا بڑا ٹینٹ کا کپڑا اوڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں ایسے ہی لے چلتا ہوں۔ وہ کہنے لگی، نہیں نہیں، میں آج تک عبایا کے بغیر کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی۔ آج تک کسی غیر محرم نے میری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ یہ جو حجاب ہے نا، یہ ہماری حدود ہے، جسے دیکھ کر لوگ نظریں جھکا لیتے ہیں۔ وہ چاہتی تھی کہ میرے علاوہ اسے کوئی بھی نہ دیکھے، اس لیے اتنی رات کو بھی اس نے عبایا اوڑھ لیا۔ میں مسکراتا ہوا باہر آیا، گاڑی نکالی اور پھر اسے لے کر آئس کریم پارلر کے سامنے رکا۔ وہ تو اندر جا کر آئس کریم بھی نہیں کھانا چاہتی تھی، کیونکہ وہاں پر کچھ زیادہ ہی رش تھا اور زیادہ تر مرد حضرات تھے۔ اس لیے وہ باہر نکل کر آئس کریم کھانے سے مسلسل انکار کر رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میں لے آتا ہوں، تم یہیں بیٹھی رہو۔ آئس کریم لے کر جیسے ہی میں کار میں واپس آیا، وہ اتنی زیادہ خوش ہوئی کہ میرے ہاتھ سے آئس کریم لے کر فوراً کھانے لگی۔ اس نے اپنا منہ بری طریقے سے آئس کریم کے ساتھ بھر لیا تھا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر میں زور سے ہنسنے لگا تو وہ میری طرف متوجہ ہوئی، خجل سی ہوتے ہوئے مسکرائی اور آہستہ آہستہ آئس کریم کو کھانے لگی۔ لیکن اس سے پہلے آئس کریم اس کے کپڑوں پر گر گئی تو اس کی شکل رونے والی ہو گئی۔ میں جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے کپڑوں پر سے آئس کریم ہٹائی اور پھر اسے گھر لے آیا۔
مجھے لگا کہ کپڑے خراب ہونے کی وجہ سے وہ اداس ہو رہی تھی، مگر وہ تو آئس کریم کی وجہ سے دکھی ہو رہی تھی کیونکہ اسے کھانے کا موقع نہ ملا تھا۔ میری عقل بھی اس وقت سو رہی تھی۔ میں نے اسے دوسری آئس کریم لے کر دینے کی بجائے اپنی والی ہی آئس کریم اس کو دے دی تھی۔ وہ بہت خوش ہوئی۔ پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ میرے اس رویے کے لیے وہ برسوں سے ترسی ہوئی تھی۔ اس کی زندگی میں آنے والا میں پہلا مرد تھا، جبکہ اب تک میری زندگی میں بہت سی عورتیں آ چکی تھیں۔ بہت سارے دھوکے اور بے وفائی جھیلنے کے بعد ہی میں نے شادی کا فیصلہ کیا تھا، اور کسی ایسی لڑکی سے میں شادی کرنا چاہتا تھا جس نے بالکل بھی باہر کی دنیا نہ دیکھی ہو، تاکہ وہ مجھے کبھی بھی دھوکہ نہ دے سکے۔ میرے کاروبار میں شراکت دار حاجی صاحب، جو مجھے ایک بیٹے کی طرح چاہتے تھے، جب ان سے میں نے شادی کا ذکر کیا تو وہ اس شادی کے لیے مان گئے۔ میں جانتا تھا کہ ان کا گھرانہ بہت مذہبی ہے، ان کی بیٹی بھی ویسی ہی ہوگی۔ میں جتنی بار بھی ان کے گھر گیا تھا، ہمیشہ ہی وہاں جا کر مجھے سکون ملتا، کیونکہ بہت عرصے سے میں نے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، نماز پڑھنا سب چھوڑ رکھا تھا۔ اس وجہ سے میرے گھر میں وہ سکون نہیں تھا جو سکون مجھے حاجی صاحب کے گھر ملتا تھا۔ ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ ایسا داماد چاہتے تھے جو ان کے گھر اور کاروبار دونوں سنبھالے، تاکہ داماد کی صورت میں انہیں وہ کھویا ہوا بیٹا مل جائے جو آج تک انہیں نہیں ملا تھا۔ ان کے گاؤں میں کوئی میلہ ہوا تھا جس میں ان کا بیٹا کھو گیا، اور پھر جب تک وہ زندہ رہے وہ اس کے متعلق معلوم کرتے رہے، لیکن آخری وقت تک ان کا بیٹا ان سے ملنے نہ آیا۔ نہ جانے اسے زمین کھا گئی تھی یا آسمان نگل گیا تھا۔ حالانکہ میلہ ان کے اپنے گاؤں میں تھا اور زیادہ رش وغیرہ بھی نہیں تھا، پھر بھی نہ جانے ان کا بیٹا کہاں چلا گیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ یا تو کھائی میں گر گیا ہے یا اسے کسی نے اغوا کر لیا ہے۔ بہرحال جتنے منہ اتنی باتیں تھیں۔ میں خود ایک سکون بھری زندگی گزارنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے نور سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اپنے نام کی طرح نور تھی جس نے میری بے رنگ زندگی میں رنگ بھر دیے تھے۔ ویسے تو میں کسی بھی کام میں اس کی حوصلہ افزائی نہ کرتا تھا، مگر میں اس بات سے انکاری بھی نہیں ہوں کہ وہ ایک بہترین شریکہ حیات تھی۔ میں نے ہی اس کی قدر نہ کی۔ میں صبح اٹھتا تو میرے کپڑے مجھے استری شدہ ملتے، جوتے پالش ہوتے، گرم تازہ ناشتہ ٹیبل پر لگا ہوا ہوتا۔ وہ جب تک مجھے گھر سے رخصت نہ کر لیتی اسے سکون نہ ملتا تھا۔ میں کوئی بھی کام کرنے لگتا تو وہ جن کی طرح حاضر ہو جاتی اور ہر کام منٹوں میں نپٹا دیتی۔ جیسا کہ مجھے والیٹ نہ ملتا یا پھر میں نے کوئی دوسری گھڑی پہنی ہوتی تو وہ فوراً نکال کے لے آتی۔ کبھی کبھی میں سوچتا کہ میں خود اٹھ کر پانی پی لوں گا، اس سے پہلے کہ میں اس منصوبے کو عملی جامہ پہناتا وہ فوراً پانی لے کر حاضر ہو جاتی۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا جیسے وہ میرے دل کی بات بھی سن لیتی ہے۔ کوئی کام کرنے سے پہلے ہی اسے پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے آگے چل کر یہ کام کرنا ہے۔ وہ بلا کی دور اندیش تھی۔ اس نے ایک صندوق میں بہت سے پیسے بھی جمع کر رکھے تھے۔ ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ مصیبت بتا کر نہیں آتی، اس لیے انسان کے پاس پہلے ہی اس کا حل موجود ہونا چاہیے۔ میں جتنے بھی اسے پیسے دیتا وہ خود پر خرچ نہ کرتی بلکہ اسی صندوق میں جمع کرتی رہتی۔ اس کا ایک ہی شوق تھا کہ وہ اپنی زندگی میں ایک بار حج پر جانا چاہتی تھی، اور میں نے اس سے وعدہ کر رکھا تھا کہ جیسے ہی وہ میرے پاس پیسے اکٹھے ہوں گے میں نے اسے ضرور حج پر لے جانا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ میں بہت ہی اچھا شوہر ثابت ہوا تھا، لیکن بات ایسی بھی نہیں تھی
کہ میں اس پر ظلم و ستم کرتا یا پھر اس پر تشدد کرتا تھا۔ ہم ایک عام سی روایتی زندگی گزار رہے تھے جہاں مجھے دوستوں اور کاروبار سے فرصت ملتی تو بیوی کے ساتھ چند گھڑیاں بتا لیا کرتا تھا۔ میرا رات کو دیر سے گھر آنا معمول تھا۔ وہ زبان پر ایک شک بھی نہ لاتی اور خاموشی سے سر جھکائے رکھتی۔ آج تک اس نے کبھی مجھ سے کوئی سوال جواب نہیں کیا تھا کہ میں کہاں تھا اور کیا کر رہا تھا۔ جب میں گھر آ جاتا تو وہ خوشی سے نہال ہو جاتی اور اس کی کوشش ہوتی کہ وہ میرا ہر کام اپنے ہاتھوں سے سر انجام دے۔ میں کب کیا کھا رہا ہوں اسے اس بات کی بہت فکر ہوتی تھی۔ وہ کچھ کہتی تو نہ تھی، البتہ جب تک میں گھر رہتا مجھ پر اپنی بڑی بڑی آنکھیں گاڑے رکھتی۔ اس کی یہ ادا مجھے بہت پیاری لگتی تھی۔ وہ بالا کی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت ہی ذہین لڑکی تھی، مگر زیادہ پڑھ نہ پائی۔ ایک دو بار میں نے اسے اجازت بھی دی تھی کہ چاہے تو بے شک پڑھ لے، مگر اب وہ مزید پڑھنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ اس کی زندگی میں شامل ہو گیا تھا اور اب اس کی زندگی کا مقصد میری خوشنودی تھی۔ اتنی خوبصورت اور سمجھدار بیوی حاصل ہونے کے باوجود بھی میں دوسری عورتوں پر نظر رکھتا۔ انہی دنوں میرا ایک دوست مجھے کوٹھے پر لے گیا جہاں کی نائکا مجھے اتنی پسند آئی کہ میں روز ہی وہاں جانے لگا۔ جب سے شادی ہوئی تھی میں نے ان بازاری عورتوں سے تعلق توڑ لیا تھا جو مطلب کے لیے ساتھ تھیں، مگر اس روز ستارہ کو دیکھنے کے بعد میں اپنے ہوش کھو بیٹھا اور میں اس کی زلفوں کا اسیر ہو گیا۔ پھر کیا، روز دوستوں کے ساتھ جانے کی بجائے میں کوٹھے پر جانے لگا، اپنی دولت دونوں ہاتھوں سے اڑانے لگا جو میں نے نہایت ہی محنت سے اور لگن سے حاصل کی تھی۔ آج تک میں نے کبھی بھی ایسی عورتوں سے گھر کی باتیں نہیں کی تھیں، مگر ستارہ اور مجھ میں اتنی بے تکلفی پیدا ہو چکی تھی کہ ہم بلا جھجک ایک دوسرے کے گھروں کے بارے میں باتیں کیا کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ اپنے خاندان کو یاد کر کے بہت روتی تھی۔ میں نے اسے امید دلائی تھی کہ جیسے ہی اس کے گھر والوں کو پتہ چلے گا میں ضرور اسے ان سے ملوانے لے جاؤں گا۔ وہ اس امید کے ساتھ ہی میرے ساتھ بے تکلف ہو چکی تھی۔ وہ کوٹھے پر زبردستی نہیں لائی گئی تھی، اس لیے یہاں کے اصولوں سے وہ واقف نہیں تھی، اور کوٹھے کی مالکن تو میری دولت سے واقف تھی، اس لیے وہ مجھے ستارہ سے بات کرنے سے روک نہیں سکتی تھی کیونکہ اس کے بدلے میں اسے ایک موٹی رقم دیتا تھا۔ آج کل کاروبار بھی گھاٹے میں جا رہا تھا، لیکن اس کے باوجود میں روز ستارہ کے پاس جاتا، کوٹھے کی مالکن کو ایک موٹی رقم دیتا۔ ایک دو بار تو میں نے اپنے کسی دوست سے ادھار لے لیا تو انہیں مجھ پر شک ہونے لگا کہ آج کل میں اپنی دولت بے دریغ اڑا رہا ہوں، جس کی وجہ سے مجھے دوستوں سے قرض لینے کی نوبت آ گئی ہے۔ وہ میری ٹوہ میں رہنے لگے، لیکن میں نے انہیں موقع نہ دیا کہ وہ جان سکیں کہ آج کل میرا کن لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے۔ جب بھی ملتے اکثر شکوے کرتے کہ میں پہلے جیسا نہیں رہا۔ کچھ تو کہتے کہ یہ رن مرید بن گیا ہے، جب سے شادی ہوئی ہے عورتوں کی طرح گھر بیٹھنے لگا ہے۔ سب دوست ہنسنے لگتے تو مجھے ایک دم دکھ نے گھیر لیا کہ میں اپنی بیوی کو دھوکہ دے رہا ہوں، لیکن مجھے معلوم تھا کہ اگر اسے اس بارے میں علم بھی ہو گیا تو وہ مجھے معاف کر دے گی اور کبھی بھی میرا ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ مطمئن ہو کر میں اپنی زندگی کی رنگینیوں میں کھو چکا تھا۔ ستارہ کبھی کبھی سچائی سے بھرپور بہت تلخ باتیں کہہ جاتی تھی۔ کافی عرصے سے میں نے اسے روکا ہوا تھا کہ وہ میری بیوی کا ذکر اپنی زبان پر نہ لائے، کیونکہ جب میں اس کے پاس ہوتا اور وہ میری بیوی کا ذکر کرتی تو ایک آنسو مجھے آ گھیرتا۔
کہ میری بیوی میری خاطر گھر سے باہر بھی نہیں نکلتی اور میں ہوں کہ اسے پیٹھ پیچھے دھوکہ دے رہا ہوں۔ اس لیے میں نے ستارہ کو کہہ دیا تھا کہ اگر تم نے دوبارہ اس کا ذکر کیا تو میں یہاں لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ میں نے اپنی بیوی کی ایک تصویر ستارہ کو بھی دکھائی تھی، اس نے میری بیوی کی بہت تعریف کی تھی تو فخر سے میرا سینہ چوڑا ہو گیا تھا۔ ایک روز ہماری شادی کی سالگرہ تھی، لیکن ستارہ کی مسلسل فون کالز نے مجھے کوٹھے پر جانے پر مجبور کر دیا۔ آج میرے ہاتھ میں کوئی رقم نہ دیکھ کر کوٹھے کی مالکن کے بھی تیور بدل سے گئے تھے۔ جب ستارہ نے ہماری شادی کی سالگرہ کا سنا تو وہ بہت سی دعائیں دینے لگی اور گفٹ نہ دینے کا افسوس بھی ظاہر کرنے لگی۔ وہ اصرار کرنے لگی کہ میں 5-10 منٹ اس کے پاس بیٹھ جاؤں۔ اس کے اصرار پر میں وہاں اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ باتوں باتوں میں پتہ ہی نہیں چلا اور رات کے 11 بج گئے۔ میں جلدی سے اٹھا اور جانے لگا۔ جب ستارہ کہنے لگی آج تمہیں گھر جانے کی کچھ زیادہ جلدی نہیں ہے، میں نے کہا ہاں، آج مجھے جلدی جانا تھا، مگر تم ہمیشہ مجھے اپنی باتوں میں اتنا محو کر دیتی ہو کہ ارد گرد کا ہوش نہیں رہتا۔ میری اس بات پر وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی آج جی چاہ رہا ہے کہ تم سے ایک بات کہوں، مگر لگتا ہے کہ تمہیں برا لگے گا۔ میں نے اس کی جانب دیکھا اور کہا نہیں نہیں، تم بے شک کہو۔ وہ چہرے پر سنجیدگی طاری کر کے کھڑی ہوئی تھی، میرے قریب آئی اور بولی یہ دنیا مقافات عمل کے نظام پر قائم ہے۔ اگر تم اپنی بیوی کو دھوکہ دے رہے ہو تو یقیناً کوئی نہ کوئی تمہیں بھی دھوکہ دے رہا ہوگا۔ ایک منٹ کے لیے سوچو، جیسے تم میرے پاس آ جاتے ہو، تمہاری بیوی کو بھنک بھی تم نہیں پڑنے دیتے، ایسے ہی اگر تمہاری بیوی چھپ چھپ کر کسی سے ملتی ہو تو۔ ابھی اس نے بات مکمل بھی نہ کی تھی کہ میں نے زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مار دیا اور غصے سے کہا میری بیوی تم طوائفوں جیسی نہیں ہے، اس نے آج تک میرے علاوہ کسی مرد کو چھونا تو دور دیکھا بھی نہیں ہے۔ وہ ایک پاک باز اور مومنہ عورت ہے، مجھے اپنی بیوی پر فخر ہے اور وہ کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر میں بغیر ستارہ کے تاثرات دیکھے کوٹھے سے نکل آیا۔ آج میں نے شراب بھی پی رکھی تھی جو زبردستی مجھے ستارہ نے پلائی تھی۔ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ میں گاڑی میں بیٹھا اور تیز رفتاری سے گھر جانے لگا۔ بے شک میں غلط تھا، مگر ستارہ کی بات تو میرے دل کو جا لگی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میں سوچنے لگا کہ اگر واقعی میری بیوی مجھے دھوکہ دے رہی ہوتی تو میں کیا کرتا، لیکن اپنی اس گھٹیا سوچ کو میں نے فوراً جھٹک دیا اور ڈرائیونگ پر توجہ دینے لگا۔ کئی بار میرا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا، لیکن جلد ہی میں گھر پر پہنچ گیا۔ کافی دیر گیٹ پر کھڑا رہا لیکن کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ میں بار بار گیٹ بجاتا رہا، بیوی کو فون کرتا رہا، مگر اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ تبھی میری نظر اپنے کمرے کی کھڑکی پر گئی۔ میں نے بالکنی سے کسی شخص کو کود کر گھر کی دوسری جانب بھاگتے دیکھا، یعنی اب تک وہ میرے لیے دروازہ نہ کھولنے کی وجہ گھر میں میری بیوی کے علاوہ کسی اور مرد کی موجودگی تھی۔ یہ سوچ کر مجھے شدید دکھ اور غصہ محسوس ہوا۔ بغیر سوچے سمجھے میں نے گاڑی میں رکھی ہوئی بندوق اٹھا لی اور غصے میں زور زور سے دروازہ پیٹنے لگا۔ میں شدید غصے میں تھا اور مسلسل دروازہ پیٹ رہا تھا، لیکن جب کسی نے بھی نہ کھولا تو میں دیوار پھلانگ کر اندر کو کود گیا۔ جلدی سے گیٹ کھولا، گاڑی کو اندر پارک کیا، پھر غصے میں سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے اپنے کمرے میں جا پہنچا۔ جب وہاں گیا تو یہ جان کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ ستارہ کی بے دہانی میں کہی گئی بات سچ ہو چکی تھی۔
جیسے میں اپنی بیوی کو دھوکہ دے کر دوسری عورت کے ساتھ تعلق میں تھا، ویسے ہی وہ۔ میرا نام حمید دورانی ہے۔ بچپن سے لے کر ہوش سنبھالنے تک میں نے اپنے اماں ابا میں ایک چیز دیکھی، پیسوں کی وجہ سے ان دونوں میں خوب لڑائی ہوتی تھی۔ اخراجات کے بوجھ تلے دبے ہوئے ابا اور اماں، جن کے 9 بچے، ایک ترسی ہوئی نگاہ سے ان کی طرف دیکھتے اور کھانا مانگتے تو وہ سلگ کر رہ جاتے۔ اماں نے ایک باوقار اور مالدار شخص کو ٹھکرا کر میرے والد سے شادی کی تھی، اور آج انہیں اس بات کا صلہ مل رہا تھا کہ نوبت فاقوں تک آ پہنچی تھی۔ کئی روز تک ہمیں کھانے کو کچھ نہ ملتا تھا۔ اخراجات تھے کہ ختم ہونے کا نام نہ لیتے تھے۔ ابا بیچارے دن رات کام ڈھونڈنے کے لیے ہر جگہ بھٹکتے رہتے، اور اماں گھر میں بیٹھی بچوں پر غصہ نکالتی جو ہر تھوڑی دیر بعد کھانا مانگا کرتے تھے۔ انہوں نے بچوں کو جنم دیا تھا۔ پسند کی شادی کرنے کی وجہ سے ان کے والد ابو بکر نے انہیں نہ صرف جائیداد سے بے دخل کر دیا تھا بلکہ اپنے گھر آنے پر بھی پابندی لگا دی تھی۔ اماں محبت کے خمار میں تھیں، اس لیے ان سب چیزوں کو چھوڑنے پر متفق ہو گئیں، مگر جیسے ہی مصیبتوں اور پریشانیوں نے گھیرا تو پھر انہیں اپنے والد کی یاد ستانے لگی۔ وہ وہاں گئی، لیکن تب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ان کے والد انتقال کر چکے تھے، اور میری والدہ کو اپنے باپ کا آخری دیدار کرنا بھی نصیب نہ ہوا، جس کا انہیں آج تک افسوس ہے، مگر کوئی کیا کر سکتا ہے۔ ابا میاں ساری زندگی سڑکوں پر بھٹکتے رہے۔ مرتے وقت بھی وہ ایک حادثے کا شکار ہوئے اور پھر اس اذیت ناک پانی میں تڑپ کر گئے۔ پہلے گھر کا سارا بوجھ ابا کے ناتواں کندھوں پر تھا، اب سب کچھ اماں پر آ گیا تھا۔ وہ بیچاری کیا کرتیں، ہم سب کا پیٹ کیسے پالتیں؟ ان کا تعلق شہر کے ایک مالدار گھرانے سے تھا۔ دوسروں کے گھروں میں کام کر کے وہ پیسے نہیں کما سکتی تھیں۔ کم عمری میں شادی کی وجہ سے وہ تعلیم مکمل بھی نہ کر پائی تھی۔ وہ محض انٹر پاس تھیں۔ والد کی وفات کے بعد اماں بامشکل 1 ہفتہ زندہ رہیں اور پھر اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں۔ شاید وہ ابا سے بہت محبت کرتی تھیں، ویسے تو وہ سارا دن لڑتے رہتے تھے، لیکن جب ایک روح پرواز کر گئی تو دوسرے نے بھی بچوں کا سوچے بغیر اس دنیا سے جانا مناسب سمجھا۔ لیکن یہ سب تو خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے موت دے دے، جسے چاہے 100 سال کی زندگی عطا کرے۔ اماں ابا کے مرنے کے بعد ہم سب بہن بھائی رل گئے۔ لڑکے تو کسی طرح باہر کام کر کے کھانا کھا لیتے، لیکن میری 2 بہنیں جو گھر میں بیٹھی ہوئی تھیں وہ بھوکھی رہ جاتیں، وہ بھی چھوٹی تھیں۔ ہم سب تو چھوٹے چھوٹے تھے، کبھی کسی سے مانگ کر کھا لیا، اگر کسی نے نہ دیا تو پھر اس سے چھین لیا، مگر جب گھر آتے تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا تھا، کھانا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی تھی۔ اب سمجھ آئی کہ ہم لوگ اگر والدین کی اسی طرح مدد کروا لیتے تو آج وہ حیات ہوتے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت ہوتا، مگر تب ہم خود کو بچہ سمجھتے رہے اور زندگی کی حقیقت تو ہم پر اب واضح ہوئی تھی۔ میں تب 14 برس کا ہو چکا تھا، مجھ سے بڑا بھائی 18 برس کا تھا۔ ہم دونوں نے ایک جوڑی بنا لی، ہمارا مزاج بھی ایک جیسا تھا۔ بھائی ہونے کے علاوہ ہم میں دوستی پروان چڑھنے لگی۔ ہم لوگوں نے کام ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن جب ہر طرف سے مایوسی ملی تب ہمارا واسطہ جگنو خان سے پڑا، جو ایک ماہر چور تھا۔ وہ اتنی مہارت سے چوریاں کرتا تھا کہ پولیس والے بھی یہ جانتے تھے کہ ہر چوری اسی نے کی ہے۔ اس نے ایک بار میرے سامنے ایک پولیس والے کا بٹوا نکال لیا اور پولیس والے کو پتہ بھی نہ چلا۔ اس نے بٹوے میں سے پیسے نکال کر بٹوا اسی کی جیب میں واپس رکھ دیا۔ پولیس والا اپنے کام میں مشغول تھا، اسے ذرا سا بھی علم نہ ہوا
کہ اس کی جیب سے پیسے نکالے جا چکے ہیں۔ جگنو خان کے اس ٹیلنٹ پر ہم دونوں بھائی فدا ہو گئے اور پھر اسی سے اس کام میں مہارت حاصل کرنے کے لیے دن رات جگنو خان کی صحبت میں رہنے لگے۔ ہم کو گھر اور بہنیں بھول چکی تھیں، ہم پر بس ایک دھن سوار تھی کہ ہم بہت سارا پیسہ لے کر جائیں، اتنا پیسہ کہ ہمیں فاقے کرنے کی ضرورت نہ رہے، اور اسی لیے ہی ہم تگ و دو کر رہے تھے۔ جگنو خان بھی ہماری طرح حالاتوں کا ستایا ہوا تھا۔ اس کے والدین اور بہن بھائی ایک خاندانی دشمنی کی بھینٹ چڑھ چکے تھے۔ مشکلوں سے جان بچا کر وہ شہر بھاگا تو یہاں کا ماحول دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ یہاں ہر کوئی اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے زندگی کے سفر میں بھاگ دوڑ کر رہا تھا۔ جگنو کے پاس زندگی جینے کا کوئی خاص مقصد نہیں تھا۔ اس کے گھر والے مر چکے تھے جنہیں وہ رو رو کر یاد کرتا تھا، وہ اپنے بچپن کو یاد کرتا اور روتا رہتا۔ اس نے کبھی بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا کہ اس نے اپنی آنکھوں سے اپنے باپ یا بہن بھائیوں کو مرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ مجھے میرے چچا جان نے یہ بتایا تھا کہ تمہارے والد کے دشمنوں نے ان کا قتل کر دیا ہے اور اب وہ تمہاری تلاش میں ہیں، جان بچا کر بھاگ جاؤ بیٹا۔ ان کے کہنے پر ہی میں وہاں سے بھاگا تھا، اب واپس جانا چاہتا ہوں تو بابا کے دشمن مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ میں اچھے سے واقف ہوں کہ میرے باپ سے غلطی سے گولی سردار ہاشم کے پوتے سردار زاویار کو لگی تھی۔ وہ زندہ تو بچ گیا تھا، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے میرے باپ سے دشمنی مول لے لی جس کی وہ بھینٹ چڑھ گیا۔ جگنو خان کی باتیں سن کر ہمیں بہت بڑا دکھ ہوتا اور ہم اسے سمجھاتے بجھاتے رہتے تھے۔ چند دنوں میں ہی ہم نے پرس مارنے کی مہارت بھی حاصل کر لی۔ بس پھر کیا تھا، ہم لوگ روزانہ بازار جانے لگے۔ ہمارا زیادہ تر ٹارگٹ وہ لوگ ہوتے جو بینک سے پیسے نکلوا کر جا رہے ہوتے، ہم انہی کا پیچھا کرتے اور پھر موقع پاتے ہی ان پر ٹوٹ پڑتے۔ بغیر انہیں نقصان پہنچائے رقم لے کر بھاگ جایا کرتے تھے۔ شروع کے دنوں میں تو ہم نے بہت منافع حاصل کیا، لیکن پھر پولیس کے کچھ لوگ ہمارا پیچھا کرنے لگے۔ ہم جہاں جاتے وہیں وہ لوگ پائے جاتے۔ پولیس کے عتاب سے بچنے کے لیے ہم لوگوں نے منڈی میں نوکری حاصل کر لی۔ وہ حاجی شفیق خان تھا جس کی دکان پر مجھے بطوری منشی نوکری ملی تھی۔ میں خوش ہو گیا کیونکہ اب ہم جو بھی چوری کریں گے پولیس کو ہم پر شک نہ ہوگا۔ آج کل وہ لوگ ہماری ٹوہ میں لگے ہوئے تھے، اس لیے جگنو خان کے کہنے پر ہم لوگ کچھ دن کے لیے غائب ہو گئے، لیکن پولیس والوں نے ہمارا پیچھا کرنا پھر بھی نہ چھوڑا۔ ایک روز ہم ایک ضعیف آدمی کا پیچھا کرنے لگے جس نے بینک سے ایک بھاری رقم نکلوائی تھی۔ وہ موٹر سائیکل پر جا رہا تھا۔ یہ تو ہمارے لیے بالکل ہی آسان ہدف تھا۔ 2 مہینے بعد ہم لوگ ڈاکہ ڈالنے والے تھے۔ ہم سب بہت اچھے طریقے سے الرٹ تھے۔ ہمارے گروپ میں اب 5 لوگ ہو چکے تھے۔ جیسے ہی ہم نے اس بوڑھے پر حملہ کیا، فوراً پولیس والے جنہوں نے عام انسانوں جیسے کپڑے پہنے ہوئے تھے ہمیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور پھر وہیں سے ہتھکڑیاں لگا کر پولیس اسٹیشن لے آئے۔ یہاں ہمیں کافی عرصے تک جیل میں رکھا گیا۔ بڑی مشکلوں سے ہماری ضمانت ہوئی۔ چوری سے توبہ کرنے کی بجائے ہم نے شہر بدلنے کا فیصلہ کر لیا اور گروپ کے سبھی ممبران الگ الگ شہروں میں روانہ ہو گئے تاکہ معلوم کر سکیں کہ ہمیں چوری کے زیادہ مواقع کہاں ملیں گے۔ ہم ملتان شہر کو چھوڑ کر لاہور شہر آ گئے اور یہیں پر آ کر رہنے لگے، کیونکہ وہاں پولیس نے ہمارا جینا دوبر کر دیا تھا۔ وہ لوگ ابھی تک ہمارا پیچھا کر رہے تھے۔ میں اکیلا تنہا لاہور آیا تھا۔ یہاں حاجی شفیق مجھے ملے۔
وہ بھی اتفاقیہ طور پر ملتان چھوڑ کر لاہور رہائش پذیر ہو چکے تھے۔ جب انہیں منڈی میں دیکھا تو میں بھی خوش ہو گیا۔ وہ بھی جلدی سے میری جانب بڑھے اور مجھے گلے لگا لیا اور فوراً سے مجھے منشی کی نوکری آفر کر دی۔ 3 سال تک میں ان کے ہاں کام کرتا رہا، یہاں تک کہ میں نے اتنے پیسے کما لیے کہ اب ان کے کاروبار میں پیسے انویسٹ کر سکتا تھا۔ ہمارے گروپ کے لوگوں سے میرا آپس میں تعلق ٹوٹ چکا تھا، میں کسی سے بھی رابطے میں نہیں تھا۔ یہ عزت بھری زندگی مجھے راس آ گئی اور پھر میں یہاں پاس میں بوائز ہاسٹل میں رہنے لگا۔ صبح اور شام کے وقت میں منڈی پر ہوتا، دوپہر کے وقت ہاسٹل آ کر آرام کرتا اور رات کو اپنے نئے دوستوں کے ساتھ باہر نکل جاتا۔ حاجی صاحب مجھ پر بہت بھروسہ کرتے تھے، اس لیے لاکھوں کا کاروبار میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ وہ اکثر بیمار رہتے تھے، اس لیے ہفتے میں 1-2 بار آ کر وہ منڈی کا بس چکر لگا لیتے۔ میں نے بہت محنت کی، بہت جدوجہد کی، یہاں تک کہ میں نے تقریباً ساری منڈی خرید لی۔ چوری کرنا میں چھوڑ چکا تھا، اس لیے اب عزت بھری زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ کوئی ایسا میری زندگی میں تھا نہیں جس پر میں اپنی دولت خرچ کرتا۔ بہن بھائیوں کو تو میں پچھلے 15 سال پہلے ہی چھوڑ آیا تھا، نہیں معلوم وہ کس حالت میں رہ رہے تھے۔ اب میرا دوست ہی میرا سب کچھ تھے۔ میں ہاتھ کھلا کر ان پر پیسے اڑانے لگا۔ میں کئی عورتوں سے تعلق میں بھی رہ چکا تھا۔ یہاں تھوڑی ہی دور 5 منٹ کے فاصلے پر ایک کوٹھا تھا جہاں میں اکثر جایا کرتا تھا۔ حاجی صاحب نے مجھے کئی بار منع کیا کہ ایسی جگہوں پر عزت دار لوگ نہیں جایا کرتے۔ ان کی یہ بات مجھے محسوس تو بہت ہوئی، مگر میں نے جانا نہ چھوڑا۔ البتہ حاجی صاحب کو اس بات کی خبر نہ ہونے دی۔ ان کو لگا کہ میری اس بری لت کا واحد حل شادی ہے۔ اگر میری شادی ہو گئی تو میں ان عورتوں کے پاس جانا ہی چھوڑ دوں گا۔ یہی سوچ کر حاجی صاحب مجھے شادی کرنے کے مشورے دینے لگے۔ اب میں خود بھی دھوکوں سے، دن بدن کے دھوکوں سے تنگ آ چکا تھا، اس لیے سنجیدگی سے شادی کے بارے میں سوچنا چاہتا تھا۔ ایک روز حاجی صاحب منڈی پر آئے تو مجھے کہنے لگے کہ تم اب شادی کر لو۔ میں نے کہا حاجی صاحب بھلا میرا اس دنیا میں کون ہے جو میرے لیے رشتہ ڈھونڈے، اور ایک لاوارث لڑکے کو کوئی بھی اپنا داماد بنانا پسند نہیں کرے گا۔ سبھی لوگ اپنی بیٹیوں کا تحفظ چاہتے ہیں۔ میں یہ کہہ کر اداس ہو کر سر جھکائے بیٹھا رہا۔ حاجی صاحب میری طرف بڑھے، مجھے گلے لگاتے ہوئے کہا کہ یہ تم مجھے اپنے والد کی جگہ نہیں سمجھتے؟ مجھے لگتا ہے میرا بیٹا مجھ سے کھو گیا تھا، وہ دوبارہ لوٹ آیا ہے اور میرے سامنے کھڑا ہے، میرا پیارا جگنو خان۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے گلے لگایا۔ جگنو خان کا نام سن کر میں تو چونک گیا۔ میرے اس انداز پر حاجی صاحب بہت متوجہ ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے بیٹا، تم میرے بیٹے کے نام پر اس طرح حیران کیوں ہوئے؟ تبھی میں ان سے پوچھنے لگا کہ کیا جگنو خان کے کان پر ایک بہت بڑا کٹ لگا ہوا تھا؟ میرے اس طرح کہنے پر حاجی صاحب خوش ہو گئے اور کہنے لگے ہاں ہاں، بچپن میں اس کا کان ذرا سا کٹ گیا تھا اور یہ اس کے دوستوں کی شرارت تھی، لیکن تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہے؟ حاجی صاحب پرجوش ہو کر میرے ساتھ بیٹھ گئے اور مزید سوالات کرنے لگے۔ میں کہنے لگا کہ جب میں گھر سے نکلا تھا تو اگر جگنو خان نہ ہوتا تو میں کب کی خودکشی کر چکا ہوتا۔ وہ اپنے بیٹے کے بارے میں مزید جاننے کے لیے بے تاب ہو گئے۔ جگنو خان نے اپنے گاؤں کے بارے میں جو باتیں بتائی تھیں، میں نے وہ سب انہیں سچ سچ بتا دیں۔ وہ خوش ہو گئے اور گلے لگاتے ہوئے کہنے لگے بالکل تم جس کی بات کر رہے ہو وہ ہو بہو میرے بیٹے جیسا ہے، دعا کرو کہ وہ میرا بیٹا ہی ہو۔ یہ کہہ کر ہم لوگ ملتان کے لیے نکل پڑے۔
وہاں میں نے کچھ لوگوں سے جگنو خان کے بارے میں معلوم کیا۔ سارا دن در در بھٹکنے کے بعد بھی ہمیں اس کے بارے میں کسی بھی قسم کی کوئی معلومات نہ ملی۔ ہم سب لوگ تو الگ الگ شہروں کی طرف چلے گئے تھے۔ یہ نہیں معلوم تھا کہ جگنو خان کہاں ہے۔ وہ ہم سب کو یہاں سے بھیجنے والا تھا، اس نے ہمیں نہیں بتایا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ کسی طرح میں نے اپنے بھائی کا نمبر حاصل کر لیا۔ جب اسے کال کر کے معلوم کیا تو وہ کہنے لگا میں ابھی ملتان میں ہوں، تم وہیں رکو، میں تمہیں سب کچھ سچ سچ بتاتا ہوں۔ میرے وہاں رکنے تک میرا بھائی آ گیا۔ اس کے مطابق وہ چاروں ملتان میں ایک بار پھر اکٹھے ہو کر ایک بڑے ذمہ دار کے گھر ڈاکہ ڈالنے والے تھے، لیکن جب وہ پکڑے گئے تو انکاؤنٹر میں جگنو خان تو مارا گیا، باقی اس کے تمام ساتھی گرفتار ہو گئے۔ میرا بھائی کسی طرح وہاں سے بھاگ نکلا اور کراچی شہر میں آ کر اس نے اپنی سکونت اختیار کر لی۔ جب پولیس کے ہاتھوں یہ معاملہ دب گیا تو پھر وہ ملتان واپس آ گیا۔ حاجی صاحب یہ سن کر بہت رونے لگے۔ میرا بھائی ہمیں جگنو خان کی قبر پر لے گیا، جہاں حاجی صاحب فاتحہ پڑھتے ہوئے بے اختیار رو پڑے۔ جب میں نے اپنے بھائی کو بتایا کہ میں شادی کرنے والا ہوں تو وہ بھی ہمارے ساتھ لاہور آ گیا۔ یہاں حاجی صاحب نے اپنی بیٹی سے میری شادی کروا دی، لیکن ولیمے والے دن ہی وہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ میرا بھائی اپنے گھر واپس لوٹ گیا، جبکہ میں نے لاہور میں رہتے ہوئے سبزی منڈی سنبھال لی۔ دن گزرتے رہے، پھر میں نے وہی بری روش دوبارہ سے اختیار کر لی، جس کی وجہ سے آج مجھے یہ دن دیکھنا پڑا کہ میری بیوی برہنہ حالت میں بیڈ پر موجود تھی۔ اسے دیکھ کر میرا دل کانپ گیا۔ میں نے جلدی سے پستول اٹھائی اور جتنی بھی گولیاں اس میں تھیں وہ میں نے اپنی بیوی کے پیٹ میں جا کر اتار دیں اور وہیں بیٹھ کر رونے لگا۔ میری بیوی تو درد کی شدت سے جاگ اٹھی، وہ قریب المرگ تھی۔ بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس نے جب میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں شناسائی کی ایک رمق بھی دکھائی دے رہی تھی۔ روتے ہوئے کہنے لگی، وہ چور ہم سب کا سب کچھ لوٹ کر جا چکے تھے۔ جب میں نے اسے روکنے کی کوشش کی تو اس نے میری یہ حالت کر دی۔ میں آپ کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ یہ کہہ کر اس کی آنکھ سے چند آنسو بے مول ہو کر گرے۔ بس اس کے آخری چند سیکنڈ چل رہے تھے، اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ بڑی مشکلوں سے اس نے یہ جملے ادا کیے تھے۔ میں حیرت سے اپنی آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے تو کچھ اور سمجھ کر اپنی ہی بیوی کو اپنے ہی ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اتارنے کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ جلدی سے اٹھا اور اسے اٹھا کر ہسپتال کی جانب دوڑا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے آج جو ستارہ کے ساتھ کیا تھا وہی موقفات عمل میں میری بیوی کے ساتھ بھی واپس ہو گیا۔ شرمندگی سے میں اپنی بیوی سے نظریں ملانے کے کسی بھی صورت قابل نہیں رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا جیسے ہی میری بیوی ٹھیک ہو جائے گی میں یہ سارے برے کام کرنا چھوڑ دوں گا، لیکن راستے میں ہی اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ میرے دل نے ایک نہ جانے خوف کو پکڑ لیا۔ مجھے لگا کہ شاید وہ مجھے چھوڑ کر جا چکی ہے، لیکن امید تھی کہ وہ مجھے ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ وہ میری وفادار بیوی تھی جو میری وجہ سے اس حالت میں موجود تھی۔ پہلی بار میں کسی عورت کے لیے زاروں قطار رو رہا تھا۔ میرا بالکل بھی ڈرائیونگ پر دھیان نہیں تھا۔ تبھی ایک تیز رفتار ٹرک ہماری طرف بڑھنے لگا۔ میں نے جلدی سے گاڑی کا رخ دوسری طرف کیا، مگر ایک زوردار دھماکے کے ساتھ میری آنکھیں بھی بند ہو گئیں۔ جب آنکھ کھلی تو میں پٹیوں میں ہر طرف سے جکڑا ہوا تھا۔ پولیس والے اور ڈاکٹرز مجھے گھیرے ہوئے تھے۔ وہ سب اس حادثے کے بارے میں مجھ سے جاننا چاہتے تھے۔ جب میں نے اسے ایکسیڈنٹ کا نام دیا
تو پولیس والے چونک گئے اور کہنے لگے، تمہاری بیوی کو 6 گولیاں لگی ہیں اور تم کہہ رہے ہو یہ ایکسیڈنٹ تھا۔ تبھی میں خاموش ہو گیا۔ ڈاکٹر نے زیادہ بات کرنے سے منع کیا تھا، اس لیے پولیس والے چلے گئے۔ میں نرس سے اپنی بیوی کے بارے میں پوچھنے لگا۔ وہ کہنے لگی کہ وہ تو ایکسیڈنٹ سے پہلے ہی وفات پا چکی تھی۔ یہ سن کر میں زور زور سے رونے لگا۔ سبھی لوگ متوجہ ہو گئے۔ میں وہاں سے دوڑ کر بیوی کے پاس جانا چاہتا تھا جو میری اولاد کو جنم دینے والی تھی، مگر میری بدبختی کی وجہ سے یہ دن آنے سے پہلے ہی ہم سے روٹ گیا۔ بڑی مشکلوں سے ڈاکٹر نے بے ہوشی کی دوا دے کر مجھے پرسکون کیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میری بیوی کے جنازے کو کندھا دینے والا کون تھا۔ جب 2-3 ہفتے بعد طبیعت سنبھلی تو میں نے اپنے دوستوں سے پوچھا تو وہ اپنی نظریں جھکا کر بیٹھے رہے۔ میری بیوی فوت ہو چکی تھی۔ ٹوٹے دل کے ساتھ وہ لوگ مجھے قبرستان کی طرف لے گئے۔ میں وہاں سے گھر نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن میرے دوست زبردستی مجھے گھر لے آئے۔ اس کمرے سے مجھے بہت زیادہ وحشت ہونے لگی، جہاں میں نے اپنی ہی بیوی کا اپنے ہی ہاتھوں سے خون کر دیا تھا۔ گھر آیا تو میری بیوی کی ماں میری طرف بڑھی۔ مجھے لگا وہ مجھے تھپڑ مارے گی، مجھ پر غصہ کرے گی اور کہے گی کہ میں نے اس کی بیٹی کا قتل کیا ہے، مگر وہ کہنے لگی کہ وہ جو ہم سب کچھ لوٹ کر لے گیا، یہاں تک کہ اس نے میری بیٹی کو بھی نہیں چھوڑا اور اسے بھی قتل کر دیا، بس اس کو کبھی معاف نہ کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ زور زور سے رونے لگی۔ وہ سمجھ رہی تھی جس چور نے انہیں ان کے کمرے میں بند کیا تھا اسی نے ہی ان کی بیٹی کا قتل کیا ہے، لیکن وہ اس بات سے بالکل انجان تھی کہ ان کی بیٹی کو گولی مارنے والا کوئی اور نہیں میں تھا۔ میرا ایک دوست حبیب جو کافی اثر و رسوخ والا تھا، اس نے پولیس کو پیسے دے کر یہ کیس بھی بند کروا دیا تھا، لیکن اب مجھ میں جینے کی امید ختم ہو چکی تھی۔ خود کو اپنی بیوی کا گنہگار سمجھنے لگا۔ کوٹھے پر جانا بھی میں نے چھوڑ دیا تھا۔ اس کے غم سے نکلتے نکلتے مجھے کئی سال لگ گئے۔ جب میری ساس مجھے مجبور کرنے لگی کہ میں دوسری شادی کر لوں، لیکن اب میں ساری زندگی نور کی یادوں کے سہارے جینا چاہتا تھا۔ میری وفادار بیوی، جس نے آج تک مجھے شکایت کا موقع نہ دیا تھا، جسے میں ہمیشہ دھوکہ دیتا رہا تھا، لیکن ساس کے مجبور کرنے پر مجھے دوسری شادی کرنی پڑی۔ میری دوسری بیوی زلیخا نور سے بھی زیادہ خوبصورت تھی، مگر وہ کبھی بھی نور کی جگہ نہ لے سکی۔ وہ مجھے بغیر بتائے ہر کام کرتی، پردہ بھی نہ کیا کرتی تھی۔ میں تو اس کے وجود میں نور کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا، مگر ہمیشہ مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا۔ وہ اپنی مرضی کی مالک تھی۔ والدین کے مجبور کیے جانے کی وجہ سے وہ مجھ سے شادی کی حامی بھر چکی تھی اور اب پچھتا رہی تھی۔ ایک روز میں نے اپنی دوسری بیوی کو کسی اور لڑکے کے ساتھ ہوٹل کے کمرے سے نکلتے دیکھا تو میری رہی سہی عزت بھی خاک میں مل گئی۔ یعنی میری بیوی اب بھی تک اس لڑکے سے تعلق میں تھی۔ تبھی میرے ذہن میں ستارہ کا کہا گیا جملہ گونجنے لگا۔ میں اپنی نظروں میں گر چکا تھا، اب جینا نہیں چاہتا تھا، بیوی کو فوراً طلاق دینا چاہتا تھا، لیکن میری عزت کا سوال تھا۔ وہ ساس جسے میں نے ماں کا درجہ دیا تھا، اپنے والدین کے جانے کے بعد میں نے حاجی صاحب اور زرینہ بیگم کو ماں باپ کا درجہ دیا، بلکہ ان کی ویسے ہی خدمت کی، کبھی ان کو شکایت کا موقع نہ دیا۔ وہ میرے والدین ہی تھے۔ اپنے دوستوں احباب میں بھی انہیں ان کا تعارف میں نے والدین کے طور پر کروایا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ میرے حقیقی والدین کون ہیں۔ سب کو لگتا تھا حاجی صاحب بھی میرے والد محترم ہیں۔ جب حاجی صاحب کو علم ہوا تھا کہ میں کوٹھے پر جاتا ہوں
تب انہوں نے مجھے کوٹھے پر جانے سے بہت روکا تھا، اور اسی لیے ہی انہوں نے اپنی بیٹی سے میری شادی کروائی تاکہ میں ایسی بری روش سے دور رہوں، مگر اسی دلدل میں میں دھنستا گیا۔ میں گھر آیا، میں نے بیوی پر بہت غصہ کیا اور اسے سب سے باز رہنے کو کہا، مگر وہ نہ مانی۔ میرے اتنے بار سمجھانے پر بھی وہ اب تک اس لڑکے سے ملتی تھی۔ میں نے اس کا باہر آنا جانا بند کر دیا، یہاں تک کہ اس سے موبائل لے لیا اور اسے کمرے میں بند کر دیا۔ ایک رات میری بیوی بڑے اصرار کے ساتھ دودھ کا گلاس لے آئی۔ پہلے تو میں حیران ہوا کہ اسے اس کمرے سے باہر کس نے نکالا ہے، لیکن دوسرے پل ہی اس نے مجھے بتایا کہ زرینہ آنٹی نے مجھے باہر نکالا ہے، اب میں آپ کے ساتھ مخلص رہوں گی اور دوبارہ اس لڑکے سے کبھی دوسری ملاقات نہیں کروں گی۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہو گیا۔ اس نے زرینہ تائی کو بھی وہ دودھ دیا تھا جسے پیتے ہی وہ ایسا سوئیں کہ پھر وہ اٹھ نہ سکیں۔ وہ بار بار اصرار کر رہی تھی کہ میں بھی دودھ پیوں، لیکن میرا جی نہ چاہ رہا تھا۔ بظاہر اس کے سامنے میں نے دودھ کا گلاس تو تھام لیا۔ خوشی خوشی وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں نے جلدی سے وہ گلاس بیسن میں بہا دیا اور سونے کی اداکاری کرنے لگا۔ تبھی میں نے اپنا موبائل فون اٹھایا اور کال کر کے اس لڑکے کو اطلاع دینے لگی کہ میں نے دونوں کو وہ زہر دے دیا ہے، جلدی سے آ کر مجھے لے جاؤ، اس سے پہلے کہ پولیس آ جائے۔ یہ سن کر میں اٹھ بیٹھا اور بیوی کے منہ پر 2 تھپڑ مارے اور اسے کرسی پر باندھ دیا۔ جلدی سے زرینہ تائی کے کمرے میں آیا تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہ تو مجھے چھوڑ کر جا چکی تھیں، اب میں اس دنیا میں اکیلا رہ گیا تھا۔ میں نے پولیس کو اطلاع نہیں دی، بلکہ یہ سب مجھے میرے کرموں کا پھل مل رہا تھا۔ دبے پاؤں میں اپنے کمرے میں آیا، بیوی کو طلاق دی اور اسے میں نے گھر سے باہر نکال دیا۔ زرینہ تائی کی تدفین کر دی گئی، ان کے چہرے پر بلا کا سکون تھا۔ میں نے لاہور سے سارا کاروبار سمیٹا اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملتان آ گیا۔ یہاں اپنے بہن بھائیوں کو ڈھونڈا اور ان کے ساتھ رہنے لگا۔ میرے 2 بھائی انتقال کر چکے تھے، جبکہ بہنیں اچھے خوشحال گھرانوں میں بیاہی جا چکی تھیں۔ سب اپنی زندگیوں میں مگن تھے۔ اپنے گناہوں کے ساتھ میں اتنے بڑے گھر میں اکیلا رہ گیا تھا۔ مجھے وہ تمام لوگ یاد آتے جن سے پیسہ کھینچنے کے لیے ہم گولی مار دیا کرتے تھے۔ کتنے ہی لوگوں کو ہم نے موت کے بھینٹ چڑھا دیا تھا۔ وہ اب تمام چہرے میری آنکھوں کے سامنے گھومتے رہتے تھے۔ میں راتوں کو جاگ کر اپنے گناہوں کا حساب کرتا، کبھی اپنے اعمال پر ندامت ہوتی تو کبھی تقدیر کو کوستا کہ کاش میں نے وہ راستہ نہ چنا ہوتا۔ میں جس گناہ کی دلدل میں عمر بھر دھنسا رہا، اس کا خمیازہ آخر میں نے ہی بھگتا تھا۔ میرے پاس سب کچھ تھا مگر سکون نہیں تھا۔ میں نے محبت کو کھو دیا، عزت بھی گنوا دی اور آخر اپنے ہی کیے کی آگ میں جل رہا تھا۔